نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال امام الشاہ ولی اللہ الدہلوی ثم انی جعلت الکتاب علی قسمین۔ یہاں سے شاہ صاحب اپنی کتاب کا جو بنیادی خاکہ ہے، ترتیب ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ مقدمہ ختم ہو رہا ہے تو مقدمے کے اختتام پر اپنی کتاب کی بنیادی ترتیب واضح کر رہے ہیں۔ مقدمے کے اندر جو بنیادی باتیں شاہ صاحب نے متعین کی ہیں، جو ہم نے پہلے 2-3 سبقوں میں مطالعہ کی ہیں، ان میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ایک طبقے کا یہ تصور ہے کہ ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف اللہ کا حکم ہے، اس کا کوئی عقلی فائدہ یا عقل کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ بس اللہ نے حکم دے دیا، اب چاہے ہمارے لیے فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہمیں ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا نقطہ نظر تھا کہ یہ تمام چیزیں عقلی ہیں، اور ایسی عقلی ہیں کہ اگر ہماری عقل میں آئے گی تو ہم انہیں مانیں گے، اور اگر عقل میں نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو 2 انتہا پسندانہ نقطہ نظر شاہ صاحب نے ان کا رد کیا کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ نہ تو پورے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کی تعلیمات کا کوئی عقل سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ من کل الوجوہ، یعنی پورے طور پر یہ کیا ہے، عقلی ہیں، ہماری عقل میں آئے تو ہم مانیں۔ تو شاہ صاحب نے عقلی دلائل سے بھی اور قرآن حکیم اور آیات اور احادیث سے بھی یہ بات واضح کی کہ دین اسلام کی تمام تعلیمات عقلی بھی ہیں، اور اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی عقل اسے سمجھ سکے۔ ظاہر ہے کہ جو اہل علم ہیں وہی ان کو درست تناظر میں سمجھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر عقلی ہوں تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ان سے بڑا عقل مند کون ہے؟ تو ہماری اپنی عقلیں تو ناقص ہیں، بہت سارے معاملات میں کیا ہے، ان کا ادراک پورا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی دین کو بطور سسٹم اور نظام کے سمجھیں تو نظام اور سسٹم بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی جو پالیسی بنانے والے، قوانین بنانے والے، وہ تو اس کا پوری حکمت اور پورا عقلی پس منظر رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کسی بھی سسٹم کا ماتحت عملہ ہر آدمی یہ کہے کہ جی میری عقل میں بات آئے گی تو میں کام کروں گا، تو ایسے سسٹم نہیں چل سکتا۔ اس کی جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو کیا ہے، ہدایات دی گئی ہیں، خواہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ جو بالائی نظم کی ہدایات ہیں انہیں وہ پورے طریقے سے عمل میں لائے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ میں عام جو لوگ ہیں، علماء، ان کے طریقہ کار سے قطعی طور پر مختلف جو بنیادی اساسی تعلیمات ہیں دین اسلام کی، اس کی اساس پر آیات اور احادیث کو پیش نظر رکھ کر میں نے اصول کلیہ متعین کیے ہیں، اور اس کتاب کو، اس علم کو مرتب کیا ہے، علم اسرار الدین کو۔ جہاں تک قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، اور جو محققین علماء ہیں، ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر میں نے گفتگو کی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مولوی اور ہر ایک فرقہ پرست، ہر ایک لڑائی جھگڑا کرنے والا ضرور اس کی تقلید کروں اور اس کی اتباع کروں۔ پھر اہل سنت کا مطلب بھی واضح کر دیا کہ جن باتوں کا قرآن حکیم اور آیات سے تعلق ہے اس کو ماننے والے لوگ اہل سنت ہیں۔
وہ مسائل جو براہ راست قرآن و حدیث میں ڈسکس نہیں کیے گئے، بعد میں لوگوں نے نکالے ہیں، تو وہ علوم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر دین کا نظام یا دین کے بنیادی پہلوؤں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے شاہ صاحب نے آگے آخر میں کہہ دیا تھا کہ اس کتاب میں اگر کوئی آپ کو بات ایسی لگے جو قرآن کی واضح آیت کے خلاف ہو، کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، یا جو ابتدائی دین کے غلبے کے قائم کرنے کے زمانے صحابہ اور تابعین کے ہیں، اس کے اجماع کے خلاف ہو، یا جمہور مجتہدین کے نقطہ نظر کے خلاف ہو، تو وہ میری غلطی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو ہمیں لوگ اطلاع کریں، انشاءاللہ اس کو تبدیل کریں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان آیات اور احادیث سے مسائل کی تخریج کی ہے، یعنی ضمنی قوانین اور ضابطے بنائے ہیں، اور یقیناً ہر دور میں اس دور کے معاشرے کی ضرورت کے مطابق محققین علماء نے حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کیے ہیں جو اس دور کی یقیناً ضرورت تھی، لیکن ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ان تمام تر تخریجات کو اور ان تمام تک ضمنی قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں۔ اگر وہ اپنے دور کے مرد تھے اور انہوں نے اپنے دور کے مسائل حل کیے، تو ہم اس دور کے انسان ہیں، اس دور کے رجال ہیں، نحن رجال ہم رجال، وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی ہیں، تو برابر کا معاملہ ہے۔ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے مسائل تھے۔ تو آدمی جب عملی میدان میں آتا ہے یا اپنے دور کے جو معروضی تقاضوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنے لیے اپنے ضابطے اور قاعدے خود تشکیل دیتا ہے۔ یہ بنیادی خلاصہ مقدمے کا بیان کرنے کے بعد، گویا کہ علم اسرار الدین کی واضح اہمیت بیان کرنے کے بعد، شاہ صاحب نے کتاب کا خاکہ بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم انی جعلت الکتاب علی قسمین، میں نے اس کتاب کی بنیادی طور پر دو قسمیں مقرر کی ہیں، دو حصے کیے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ان کلی قوانین سے ہے کہ جن کی اساس پر وہ تمام شرعی مصلحتیں ایک مربوط نظام میں پروئی ہوئی ہیں، وہ مصلحتیں جن کی رعایت رکھی جاتی ہے قانون سازی میں، شرائع میں۔ یہاں دو لفظ استعمال کیے شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں، ایک لفظ استعمال کیا المصالح اور ایک لفظ استعمال کیا ہے الشرائع۔ شرائع شریعت کی جمع ہے، اور شریعت کہتے ہیں اس دو ٹوک حکم، قانون اور ضابطے کو جس کی اساس پر کوئی کام کیا جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا جو واضح اور دو ٹوک حکم ہے، آرڈر پاس کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اور ہر شرعی ضابطہ یا قاعدہ یا کسی بھی آئین کا جو بنیادی قانون ہوتا ہے، آئین کے تحت اس قانون یا حکم کے پیچھے انسانی سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ آپ یہ حکم کس مصلحت کے تحت انسانوں کو دے رہے ہیں۔ جتنے بھی ضابطے بنائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب ہم مصلحت کی بات بیان کریں گے تو اس کی ضد ایک آئے گی جس کو کہتے ہیں عربی میں مفسدہ، یعنی کس وجہ سے آپ نے روکا ہے کہ اس کام کے کرنے سے کون سا فساد واقع ہونا تھا یا کون سی خرابی پیدا ہونی تھی جس کو روکنے کے لیے ہم نے ان کاموں سے کہا ہے کہ یہ مت کرو۔ آپ جو حکم بھی یا قانون بھی بناتے ہیں وہ یا تو آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کام کے کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ تو کرنا نہ کرنا دونوں کا تعلق قانون کے ضابطے یا حکم سے ہے، دونوں ہی احکامات ہیں۔ اب جس سے روکا جا رہا ہے اس سے روکنے کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے یہ فساد پیدا ہوگا یا انسانی سوسائٹی میں یہ خرابی آئے گی،
اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی مصلحت بیان کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانی یہ فائدہ ہے، سوسائٹی کا یہ فائدہ ہے، یہ مصلحت اور حکمت ہے جس کے تحت یہ کام کیا جانا ضروری ہے۔ تو یہ جو حکم ہے، آرڈر ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت، اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ اسی کے ساتھ دو اور لفظ دیکھ لو، المصالح کے ساتھ جیسے المفاسد ہے، ایسے ہی الشرائع کے ساتھ ایک اور لفظ ہے الحدود، کہ آپ نے اس کام جس سے فساد واقع ہونا تھا، آپ نے اس پر ایک حد یا سزا مقرر کر دی۔ اب جس نوعیت کا وہ فساد واقع ہو رہا ہے اسی نوعیت کی اس کے اوپر حد، آپ نے سنا ہوگا حد رجم، حد سرقہ، چوری کی حد، ہاں جی، زنا کی حد، کسی پر تہمت لگانے کی۔ شریعت میں، دین اسلام میں 4 بنیادی حدود ہیں۔ حد وہ ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی فساد کو روکنے کے لیے بطور ضابطے اور قانون کے قرآن نے متعین کر دیا، اس کو حد کہتے ہیں۔ ایک حدود ہوتے ہیں اور ایک تعزیر ہوتی ہے۔ حدود وہ ہے جو خود شارع نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی فساد کو روکنے کے لیے یا مفسدہ کو روکنے کے لیے ایک سزا مقرر کر دی، اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے حدود۔ مثلاً انسانی نسل کی تباہی اور بربادی کا فساد زنا سے واقع ہوتا ہے کہ بغیر کسی معاہدہ نکاح کے مرد اور عورت تعلق قائم کریں اور وہ اس تعلق کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، یا گواہوں سے ان کا ثبوت ہو چکا ہے کہ یہ جرم نسل انسانی کے خلاف ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا مفسدہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ رجم مقرر کی گئی، حد رجم، تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ کسی دوسرے کا مال چوری کرتے ہیں اور اس کی ایک پوری تعریف ہے، چوری کسے کہتے ہیں، ہاں جی، وہ حد کی پوری تعریف پوری آئے گی تو پھر ہاتھ کاٹنے کا عمل ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا، سوسائٹی میں معاشی تمام معاملات درست تھے، پھر اس کے باوجود آپ نے کسی دوسرے کی کمائی یا محنت مشقت کی مزدوری کو آپ نے چھین لیا، یا شراب پی کر، ہاں جی، انسان کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے سوسائٹی میں فساد مچایا، تو اب اس کی بھی ایک سزا مقرر کر دی، حد شرب خمر، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آپ نے کسی کی الزام تراشی کی، تہمت کی، بہتان لگایا، کسی کی عزت پامال کی، تو کسی کی عزت سے کھیلنا دراصل اس کو زندہ درگور کر دینا ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ نے کسی پر جھوٹا الزام لگا کر بہتان تراشی کی اور وہ بہتان تراشی ثابت ہو گئی تو اب 80 کوڑے لگنا ضروری ہیں تاکہ آپ کسی دوسرے انسان کی، کسی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں، جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ ہاں، اگر الزام لگا رہے ہیں تو الزام کو ثابت کریں، اور اگر الزام ثابت کر رہے ہیں آپ کسی دوسرے پر تو پھر جس پر آپ نے الزام ثابت کر دیا اس پر سزا ہے، اور وہ زنا کا الزام ہے یا دوسرے الزامات جو چوری کے یا اور جس درجے کا بھی وہ الزام ہے، تو یہ 4 حدود کہلاتی ہیں۔ تو ایک ہے الشرائع والحدود، اور ایک ہے المصالح والمفاسد۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی کتاب میں آگے جا کر ایک بحث کی ہے کہ یہ جو المصالح والمفاسد ہیں، یہ اسی طریقے سے علم الشرائع والحدود ہے، ان کو بطور علم کے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے عنایت کیا ہے۔ جی، شاہ صاحب نے آگے جا کر کہا ہے کہ شریعت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پوری امت کو ایک علم المصالح والمفاسد اور ایک علم الشرائع والحدود، 2 علم، اور دونوں علم ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہے، متمائز ہے، دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے۔
کہ باقاعدہ علمی نظام ہے اس کا، المصالح والمفاسد کا بھی اور الشرائع والحدود کا بھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دونوں علم جی خاص طور پر عطا کیے ہیں۔ یہ جو دونوں علموں کی تقسیم، ان کا دائرہ کار، ان کی ترتیب اور ان کا انسانی سوسائٹی پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ علم شریف جو ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لم ارى احدا سبقنی الی بیانہ، مجھ سے پہلے کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے ان دونوں دائروں بطور علم کے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا ہو جتنا میں نے بیان کیا ہے، اور اس کے اصول، ضابطے اور اس کی فروعات یا جزیات جتنے کھول کر میں نے بیان کی ہیں کسی اور نے نہیں بیان کی۔ شاہ صاحب نے وہاں یہ بات بھی کہی کہ جب اس کے اصول اور فروع دونوں علموں کے جب متعین ہو گئے، ان کی تفصیلات سامنے آ گئی، تو اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں ذیلی اور ضمنی، تو ان مسائل کو اس علم کے تناظر میں سمجھنے کا عمل بھی میں نے بیان کیا۔ مجھ سے پہلے کوئی آدمی نہیں، لم ارى احدا، کوئی ایک آدمی بھی میری نظر میں نہیں ہے کہ پچھلے 1000 سال کی تاریخ میں اس نے ان دونوں علوم پر ایسی گفتگو کی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ مصلحتیں اور حکمتیں تو مختلف شرعی قوانین اور ضابطوں کی لوگ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، امام غزالی نے بیان کی، اسی طریقے سے باقی جو لوگ گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، یا عز ابن عبد السلام پیچھے گزرا تھا وہ ہیں، اور لوگ ہیں، انہوں نے جزوی طور پر کچھ شرعی مسائل کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں، لیکن ان کو علمی اور فنی طور پر ایک باقاعدہ علم کے طور پر شاہ صاحب سے پہلے کسی نے ان پر گفتگو نہیں کی۔ یہ ولی اللہ فکر میں یہ دو بڑے علم مستقل ایک علم ہے، اور یہ سمجھ میں آ جائیں تو یہ شاہ صاحب کی پوری کتاب کا خلاصہ سامنے آ جائے گا۔ اس علم اسرار الدین کے ذیل میں سب سے اہم ترین یہ دو بنیادی علوم ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں جتنی بھی شریعتیں یا قوانین وجود میں آئے، اور پھر عجیب بات ہے کہ یہ تمام شریعتوں سے مراد یہاں صرف دین اسلام کی شریعت نہیں ہے، وہ شریعت دین اسلام کی ہو، دین الیہودیہ ہو، دین العیسائیہ ہو، اور اگر آج کے دور میں ہم کہیں تو دین الرأسمالیہ ہو اور دین الاشتراکیہ ہو، یعنی ہر اسکول آف تھاٹ کے تحت جو انسانی سوسائٹی کا قانونی نظام ہے، جس میں حدود مقرر کی جاتی ہیں، حد بندیاں کی جاتی ہیں اور قانون بتلایا جاتا ہے، تو ان قوانین، یہ ایک علم ہے، قانون سازی ایک علم ہے، اس کا ایک مستقل ایک فن ہے، اس کے اپنے ضابطے اور قاعدے ہیں، اس کے اصول اور فروع ہیں، اور اس کے ذیلی اور ضمنی مسائل ہیں، یہ ایک مستقل علم ہے۔ اور قانون کے اندر جب بھی قانون پڑھنے والے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان میں یہ بڑے اہم علم قانون یا لا جسے کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فلسفی کار فرما ہوتی ہے، اس کا جو علمی منہج ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ قانونی جو بحث ہے آپ کر رہے ہیں، اس قانون کے پیچھے سوسائٹی کیا ہے اور سوسائٹی کی مصلحتیں کیا ہے، سوسائٹی کا مفسدہ کیا ہے، کس کو ہم انسان کے لیے مصلحت کہیں گے کسی کو، یا کسی کو فساد کہیں گے، تو اس کے لیے انسان کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا، تو انسانی سوسائٹی کے بنیادی تقاضے سمجھنا ہوں گے، اور پھر ہم یہ طے کر سکیں گے کہ یہ چیز انسان کے لیے مصلحت ہے سوسائٹی کے لیے، اور یہ چیز اس کے لیے مفسدہ ہے، اور جب یہ مصلحت قرار پائی ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے، اور جب یہ فساد کی صورت سامنے آ رہی ہے تو یہ کیا ہے، اس کے لیے ممنوعات ہونے چاہیے، قانون ان چیزوں کو روکے، ان پر پابندی لگائے کہ یہ کام نہیں ہونا۔
تو دونوں علم ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے، لیکن دونوں کا دائرہ کار بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہے علمی اور فنی بنیادوں پر۔ علم الشرائع والحدود میں احکامات زیر بحث لائے جاتے ہیں، احکامات، حکم یعنی آرڈر جو ہے وہ زیر بحث لایا جاتا ہے، اور علم المصالح والمفاسد میں اس قانون کے پیچھے جو مصلحت اور حکمت ہے سوسائٹی کی وہ زیر بحث لائی جاتی ہے۔ اب ذرا ان دونوں علوم کے تناظر میں آپ جو علم اسرار الدین کی تعریف ہے اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کرو، پچھلی بات یاد ہوگی تو اگلی باتیں اس کے ساتھ جڑتی جائیں گی، اور اگر پچھلی بات یاد نہیں ہوگی تو پھر اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہاں ہم نے علم اسرار الدین کی تعریف کی تھی کہ جس میں بحث کی جائے گی عن حکم الاحکام ولمیاتہا و اسرار خواص الاعمال و نکاتہا، کہ احکامات کی حکمتوں اور مصلحتوں سے ہم نے بحث کرنی ہے، اور یہ احکامات کی جو مصلحتیں یا حکمتیں ہیں یا احکامات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ انسانی اعمال کے خواص معلوم نہ ہوں۔ اب کسی عمل کی خاصیت معلوم ہوگی تو ہم یہ طے کر سکیں گے نا کہ یہ عمل مفسدہ ہے یا مصلحت ہے، یعنی اس عمل کا فائدہ ہے۔ پہلے آپ کو عمل کی حیت اور اس کے خاصہ کسے کہتے ہیں، یعنی اس عمل کا نتیجہ انسانی روح یا جسم پر کیا پڑے گا، کیا ایفیکٹ ہوگا، یہ روح کو یا جسم کو فاسد کر رہا ہے یا روح اور جسم کو کیا ہے ترقی دے رہا ہے، اس کی بالیدگی کے لیے کام کر رہا ہے یا اس کی بوسیدگی کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو عمل کا خاصہ معلوم ہوگا تو ہم یہ طے کر پائیں گے کہ یہ مفسدہ ہے یا مصلحت ہے، اور جب مصلحت یا مفسدہ متعین ہوگا تو پھر ہم حکم طے کریں گے کہ یہ روکا جانا چاہیے یا اس کو کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تعریف جو ہے وہ ان دو علوم کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے، اسی کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو علم المصالح والمفاسد ہے اور یہ جو علم الشرائع والحدود ہے، یہ دو علم ہیں الگ الگ، ان کے پیچھے وہ کون سے قاعدے کلیے ہیں، کیونکہ یہ مصالح اور مفاسد بھی سمجھنے کے لیے پیچھے کوئی قاعدے اور ضابطے ہوں گے نا، کوئی قاعدہ ضابطہ ہوگا تو یہ مصلحت سمجھ میں آئے گی۔ تو وہ قواعد کلیہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہم بات کہ بھئی ہم چونکہ انسان کے لیے مصلحت اور مفسدی کی بات کر رہے ہیں، تو خود انسان کون ہے، کسے کہیں گے انسان؟ اچھا جی، اس انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے، تو روح کیا ہے؟ اچھا جی، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، تو یہ حضرت انسان کے لیے ہم کسی عمل کی مصلحت یا مفسدہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انسان اس کائنات کا حصہ ہے، تو کائنات کیا ہے؟ اور کیا کائنات میں صرف یہی دورانیہ جو 50-60 سال کا اس دنیا کے اندر ہے یہی ہے، یا اس انسان نے یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پر بھی جانا ہے؟ کیونکہ مصلحت کے بارے میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ اس انسان کے لیے ہر جگہ فائدہ مند ہو۔ ایسی مصلحت یا ایسا حکم کہ جو ایک دن فائدہ دے اور اگلے دن فائدہ نہ دے، یا ایک مہینہ فائدہ دے یا ایک سال فائدہ دے اگلے سال فائدہ نہ دے، تو اس پر قانون نہیں بنایا جا سکتا، وہ تو وقتی بات ہے۔ پھر اس دنیا کے 50-60 سال میں تو فائدہ دے، اور قبر میں اور آگے جہاں جہاں انسان نے جن مراحل سے گزرنا ہے وہاں اس کو فائدہ نہ دے، اور پھر اس کائنات کے جو حصے مثلاً دنیا یا آخرت، اور پھر اس دنیا کے اندر بھی اس کے مختلف مراحل، انسان کے بچپن سے لے کر موت تک کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ زیر بحث لائے جائیں گے۔ ان کے قاعدے کلیے کیا ہیں؟ کیونکہ یہ متعین کیے بغیر ہم مصلحت صحیح طور پر متعین نہیں کر سکتے، مفسدہ متعین نہیں کر سکتے، تو پھر آگے قانون نہیں بنا سکتے۔ ہر وہ قانون جو صحیح مصلحت پر مبنی نہ ہو تو وہ ناقص اور ادھورا قرار پائے گا، یا جزوی اور وقتی ہو، وقتی مصلحت پورا کر رہا ہو تو وہ کوئی حتمی قانون نہیں ہے، وہ عارضی اور جزوی بات ہے۔
تو قانون اور اس کی مصلحت، اس کو معلوم کرنے کے لیے بنیادی قواعد کلیہ کی ضرورت ہے۔ تو پہلی قسم میں نے مقرر کی ہے قواعد کلیہ کو بیان کرنے کے لیے کہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان کی روح کیا ہے، انسان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان اعمال کے کیا خواص اور کیا اثرات و نتائج ہیں، اور ان خواص کے نتیجے میں طے کرنا ہوگا کہ مصلحت کیا ہے اور مفسدہ کیا ہے، اور پھر طے کریں گے کہ کون سا حکم ہونا چاہیے اور کون سا نہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے قسم جو ہے وہ ہے القواعد الکلیہ میں، وہ قواعد کلیہ التی تنتظم بہا المصالح، جو مربوط اور منظم انداز میں پیش نظر رکھے جاتے ہیں، المصالح یعنی مصالح اسی قاعدے کلیے کی بنیاد پر ہی منظم انداز میں سمجھ میں آئیں گے، ورنہ تو ہر آدمی کہے گا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ مصلحت ہے، تو مصلحت کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے نا، اور مصلحتوں کا بھی ایک فلسفی اور ایک مربوط نظام ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ خود ساختہ طور پر یہودی کہیں ہماری مصلحت ہے، عیسائی کہیں ہماری مصلحت ہے، کوئی اور کہے ہماری مصلحت ہے، تو تمہارے کہنے سے یا ہمارے اسلام والے کہیں ہماری مصلحت ہے، تو پہلے کچھ قاعدے تو متعین کر لو جو یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، تمام میں کیا ہے، متفق علیہ ہے، جن پر مصالح مربوط طور پر منظم ہوتی ہیں۔ کون سی مصالح؟ المرعیہ فی الشرائع، جن کی رعایت رکھی جاتی ہے قانون سازی میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پہلی قسم میں نے وہ قواعد بیان کیے ہیں، قاعدے کلیہ بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنے میں نے یہاں قاعدے اخذ کر کے متعین کیے ہیں علم اسرار الدین میں، ان کی اکثریت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جتنی ملتیں موجود تھیں، جتنے مذاہب اور اقوام موجود تھیں، اکثر قاعدے اور ضابطے وہ ہیں جو تمام کے تسلیم شدہ ہیں، انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہے، مسلم ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ، اور ان میں سے کسی کا بھی ان قاعدوں کلیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَكَانَ الْحَاضِرُونَ مُسْتَغْنِينَ عَنْ سُؤَالِهَا، اور جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے انہوں نے ان قاعدوں کلیوں پر کوئی سوالات نہیں اٹھائے، ان کو سوالات اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، مجوسیوں کے ہاں بھی، دنیا بھر کی جتنے مذاہب اور ملتیں یا قوانین اور ضابطے رکھنے والے تھے، ہندو ہوں یا دوسرے ہوں، ان تمام کے ہاں یہ قاعدے کلیے تسلیم شدہ ہیں اکثریت کے۔ تو چونکہ بات ہم نے کرنی ہے انسانی معاشرے میں اکثریت کی بنیاد پر بات چلے گی، اقلیت کی بنیاد پر تو بات نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَنَبَّهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا کما ينبہ علی الاصول المفروغ عنہا عند افادۃ الفروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاعدوں کلیوں پر تنبیہ کی، ان کو بیان فرمایا، ان کی طرف اشارے کیے، ایسے ہی جیسے کسی بھی علم کے اندر جو اصول متعین کر لیے جاتے ہیں جزیات کے بیان کرتے وقت، تو وہ اصول اس علم کے تمام ماننے والے لوگوں کے ہاں متفق علیہ ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف۔ مثلا ریاضی کا علم ہے تو اس میں ضرب، جمع، تقسیم وغیرہ وغیرہ جو قاعدے ریاضی کے ہیں، تمام اہل علم جو ریاضی کے مختلف مسائل پر بحث کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاں یہ اصول تسلیم شدہ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ضرب نہیں ہوتی، جمع نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی جو قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب ہے، اس میں قرآن حکیم جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل ان اصولوں کو اگرچہ بیان نہ بھی کرے لیکن ان اصولوں کو تسلیم شدہ سمجھ کر اس پر گفتگو کر رہا ہے، اور وہ تسلیم شدہ یہودیوں کے ہاں بھی ہیں، مشرکین جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ہے، یہودیوں، عیسائیوں
اور حتیٰ کہ انہی کے افکار و تعلیمات کے حامل جو مختلف مذاہب ہیں ان کے ہاں بھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَتَمَكَّنَ السَّامِعُونَ مِنْ إِرْجَاعِ الْفُرُوعِ إِلَيْهَا، اس لیے جب کوئی آدمی اس علم پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو سامعین جو سننے والے ہیں وہ از خود ان جزوی مسائل کو اس علم کے بنیادی اصولوں کی طرف خود بخود اس کے تناظر میں سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ طاقت اور قدرت حاصل ہوتی ہے، مثلاً کوئی ریاضی پر علم کے مسائل پر بحث اور گفتگو کر رہا ہو اور جو ریاضی کے مسلمہ اصول اور ضابطے ہیں وہ سب نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جتنے بھی بات کرتے جائیں گے خود بخود لوگ سمجھتے جائیں گے کہ یہ علم ریاضی کے فلاں اصول کی روشنی میں یہ مقرر نے گفتگو کی ہے، خود بخود سمجھتے جائیں گے۔ اس کے لیے الگ سے ہر دفعہ قاعدے اور ضابطے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شاہ صاحب کہتے لما مارسوا من نظائرها فی العرب المنتسبین الی الملت الاسلامیہ والیہود والنصارى والمجوس، کیونکہ ان اصولوں سے ملتے جلتے نظائر، اس سے ملتے جلتی بنیادی چیزیں ان عربوں کے اندر موجود تھیں جو اپنے آپ کو ملت اسماعیلیہ کی طرف منسوب کرتے تھے، مثلا مکے کے مشرک بھی تھے تو وہ بھی اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد اور ابراہیم کے پیروکار کی بنیاد پر وہ بھی ان مسلمہ اصولوں کو مان رہے تھے۔ اسی طریقے سے یہودی بھی، نصرانی بھی، مجوسی جو آتش پرست ہیں وہ بھی، بلکہ دنیا بھر کے تقریباً تمام مذاہب جی۔ اس لیے مولانا سندھی نے کہا کہ ہندوستان میں جو بدھ اور ہندو مذہب ہیں ان کی جو بنیادی قانونی نظام ہے وہ دراصل ایسے ہی جیسے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا۔ یہودیوں کی جگہ پہ آپ ہندوؤں کو رکھ لو، ہاں جی، اور عیسائیوں کی جگہ پر آپ بدھوں کو رکھ لو، تو دونوں کا جو قانونی نظام ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے، ملتا جلتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس علاقے میں یہودی اور نصرانی ہے اور یہ ہندوستانی نسلوں کا کیا ہے کہ یہ دو ہاں جی منظرنامے ہیں، دو مذاہب جو ہیں جو ان کی طبیعتوں کے مطابق۔ تو ان تمام کے نزدیک وہ قاعدے کلیے تھے، ضابطے بنیادی طور پر طے شدہ تھے۔ تو میں نے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع امت اور ان تمام کو سامنے رکھ کر وہ قاعدے کلیے متعین کیے ہیں۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ وہ احکامات شرعیہ بیان کرتے تھے، مصلحتیں بیان کرتے تھے، لیکن یہ مصلحتیں اور احکامات جس قانونی اور قواعد کے مربوط نظام اور فلسفے کے ساتھ مربوط ہے اس کے قاعدے بنانا، ہاں جی، اور قاعدہ بنانا آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی قانونی نظائر ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک ضابطہ بنائیں گے نا۔ ضابطہ کاری کوئی آسان کام نہیں ہوتا جی، اس کا قاعدہ بنانا، کیونکہ قاعدہ ایسا بنانا پڑتا ہے کہ اس قاعدے سے متعلق جتنی جزیات ہیں وہ نہ تو اس قاعدے سے باہر ہوں، اندر آئیں، اور جو اس سے متعلق جو جزیات نہیں ہیں وہ اس سے باہر نکل جائیں از خود۔ ایسی قانونی تعریف آپ کریں گے، اس قاعدے کی تعریف کے ذیل میں اس کے افراد اس کے اندر آئیں اور دوسرے افراد باہر نکل جائیں، کسی اور قاعدے سے متعلق جو امور ہیں وہ اس کے دائرے سے باہر چلے جائیں۔ تو یہ قاعدہ کاری کرنا ہاں جی بڑا مشکل کام ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے قاعدے کلیے متعین کیے ہیں۔ ولی اللہ فکر عام لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آتا تو دراصل اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ وہ لفظی کتاب کا ترجمہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کوئی لفظی کتاب کا ترجمے والی کتاب نہیں ہے، یہ قاعدے کلیے بیان کرتی ہے۔ اب وہ قاعدہ کلیہ چونکہ تمام جزیات اور تمام مسلطوں اور ان تمام دائروں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے تو اس کی جو اثر آفرینی یا اس کی وسعت اور گہرائی ہے اس کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کتاب سمجھ میں نہیں آئی۔ تو شاہ صاحب نے کہا میں نے پہلی قسم متعین کی ہے ان قاعدوں کلیوں کے بیان میں۔ اب جب قاعدے کلیوں کی بات آئی کہ یہ سارے مصلحتیں اور یہ اس مصلحتوں کے ذیل میں جتنی شریعتیں ہیں ان کے قاعدے بنانے کا جب عمل شروع ہوا تو شاہ صاحب نے کہا جب میں نے غور و فکر کیا
تو سب سے پہلی بات تو ہم قانون پر بحث کرتے ہیں، سب سے پہلے الشرائع سے چلتے ہیں۔ شرائع تھی، شرائع کے پیچھے مصلحتیں تھیں، مصلحتوں سے پیچھے کیا ہے؟ قاعدے ہیں۔ تو چونکہ عام انسانوں کو تو قوانین سے واسطہ پڑتا ہے نا، عام آدمی جو ہے وہ تو آخری جو حکم ہے اس حکم سے بحث کرتا ہے نا جی، اس کے پیچھے جو مصلحت ہے یہ قانون ساز اداروں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ پھر اس مصلحتوں کو کس قاعدے کے تحت اخذ کیا ہے یہ بھی اوپر کا کریم جو ہے وہ زیر بحث لاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے دنیا بھر کے تمام قوانین کا جائزہ لیا، مختلف مکاتب ہائے فکر کی شریعتوں کا جائزہ لیا، تو ان تمام شریعتوں کا جو راز یا ان کے پیچھے جو پورا میکنزم ہے، جب میں نے اس پر غور و فکر کیا تو تمام شریعتوں کے تمام اسرار کی تمام تر تفصیلات دو بنیادی دائروں کے اندر بند ہے۔ ترجع الی اصلین، دو بنیادی اصول۔ تو قواعد کلیہ میں دو بڑے بنیادی اصول قانون سازی یا احکامات کے متعین کرنے میں واضح ہوتے ہیں۔ کیا؟ کہ دنیا کا ہر مذہب اور ہر قانون اور ہر شریعت سب سے پہلے یہ بحث کرتی ہے کہ اس انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے البر کیا ہے اور الاسم کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ جس چیز کو وہ قانونی نظام اور بل سمجھتا ہے اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جس چیز کو وہ الاسم یا گناہ قرار دیتا ہے اس سے وہ روکتا ہے۔ مثلا سرمایہ داری نظام میں سرمایہ کے مفاد کا جو کام ہوگا وہ سرمایہ داری کا بر ہے۔ ایک سرمایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرمایہ کے تحفظ یا سرمایہ کے پھیلاؤ، سرمایہ کا ریٹرن لینے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس سرمایہ کے مفاد کا ہر کام سرمایہ کا البر ہے جی، سرمایہ کی نیکی ہے، کیپٹلزم کی نیکی ہے۔ اور ہر وہ عمل جو سرمایہ کی طاقت کو نقصان پہنچائے، اس کے ریٹرن کے راستے کی رکاوٹ بنے، اس کی بالادستی کو چیلنج کرے، وہ کیپٹلزم کا کیا ہے؟ الاسم ہے، اس کا گناہ ہے۔ اب وہ اپنے قانونی نظام میں جتنے قوانین بنائے گا وہ سرمایہ کے پھیلاؤ کے لیے البر والے قوانین بنائے گا کہ سرمایہ کا پھیلاؤ ان چیزوں سے ہونا ہے، لہذا قانونی حکم دے گا، اور جن جن چیزوں سے سرمایہ کو نقصان ہوگا اس کو کہے گا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ اسی طرح آپ سوشلزم کو دیکھ لو، دوسرے مذاہب، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بحث جو کسی بھی قانونی نظام میں آتی ہے، اب یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ دنیا بھر کے تمام شریعتوں اور قوانین کے لیے ان کا جائزہ لے کر غور و فکر اور تدبر سے ایک ایسے نقطے کو دریافت کرتے ہیں، ایسے بنیادی اصول کو دریافت کرتے ہیں کہ جس کو آج شاہ صاحب کی بات کہنے کے باوجود 300-400 سال ہو گئے، کوئی بھی دنیا کا سمجھدار آدمی اس قاعدے اور کلیے کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تسلیم شدہ بات ہے یا نہیں؟ جی، تو ایک بحث ہر قانون کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ البر ہے یا الاسم، اور دوسری بحث کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ بر ہے اور یہ اسم ہے، تو پھر اس کا عملی نظام، عملی سیاست کرنا، مبحث السیاست الملیہ۔ جس ملت کے تحت جو چیز بر قرار پائی ہے تو اس بر کا عملی نظام بنانا، اس کا حکومتی ڈھانچہ قائم کرنا، اس کی اتھارٹی وجود میں لانا، کیونکہ کوئی قانون خلا میں نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی ہوگی، اس کا سسٹم ہوگا تو وہ قانون وجود میں آئے گا، اور اگر اتھارٹی نہیں ہے تو وہ کتابوں میں بند ایک قانون اور خوبصورت افسانہ ہو سکتا ہے، اس کا عملی سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی بھی ملت کے تحت وہ چیز گناہ ہے تو آپ کو اس گناہ کو روکنے کے لیے کوئی اتھارٹی بنانی ہوگی، سیاسی نظام وضع کرنا ہوگا۔ اب سرمایہ داری نظام کے مثلاً جب سیاسی نظام وجود میں آئے گا
تو وہ اتھارٹی کیا کرے گی؟ سرمایہ کے متعلق تمام امور کو نافذ کرے گی، اور جو سرمایہ کو نقصان پہنچانے والی یا اس کے خلاف انقلاب لانے والی ہیں تو وہ سیاسی طاقت اس کو کیا ہے؟ اپنی اتھارٹی کے بلبوتے پر اس کے تمام مخالفین کا خاتمہ کرے گی۔ تو دوسری بڑی بنیادی بحث جو ہے سیاست الملیہ ہے، اور شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ ملتیں ممکنہ طور پر، یا پچھلی تاریخ کا جائزہ لیں، ممکنہ کو بھی زیادہ آپ کہیں گے کہ عقلی بات ہو گئی، پچھلی تاریخ کے مطالعے سے جو ملتیں بنیادی طور پر وجود میں آئی ہیں تو شاہ صاحب نے ان کا متعین کر دیا ہے کہ ملت حنیفیہ یا ابراہیمیہ، اسی طریقے سے ملت یہود، ملت نصارہ اور ملت المجوس، 4 بنیادی ملتیں جی، یہود اور نصارہ اور مجوس۔ اور مجوس وہ ہیں جو مظاہر قدرت یا باہر کی جو مادی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کو ماننے والے ہیں۔ ایک ملت اور شاہ صاحب نے واضح کی جو فلکیات یا علم نجوم کی اساس پر ملت النجامین بھی اسے کہا گیا، یعنی فلکیاتی امور کو سامنے رکھ کر ستاروں کے اترنے اور غروب ہونے یا سورج اور چاند کی گردش کی اساس پر انسان کے لیے کون سی چیز مصلحت ہے اور کون سی چیز نحوست رکھتی ہے، تو اس کی اساس پر آپ بر اور اسم طے کریں۔ یا اس کرۂ ارض پر موجود مثلاً اس زمانے کے مجوس جو ہے آگ کو بنیاد بنا کر آتش پرستی کی بنیاد پر کیا ہے نیکی بدی کا تعین کرتے تھے، یا آج وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے کسی پتھر کے بت کو کسی نے بنا لیا کہ اس کی تاثیر کی بنیاد پر یہ مصلحت ہے اور یہ کیا ہے مفسدہ ہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے آج زر کی تخلیق پر آ گیا۔ ایڈم اسمتھ نے کہا کہ جی سب سے بڑا بت جو ہے نا وہ تو زر ہے، تو زر کا ارتکاز کر لو، جس کے پاس زر قبضے میں ہے وہ ساری دنیا کا مالک اور حکمران ہے۔ اب زر کے گرد سارا کام گھوم رہا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس کے نتیجے میں جو کیپٹل وجود میں آیا تو کیپٹل کا دیوتا سامنے آ گیا۔ تو یہ بھی تو عرضی چیز ہے نا، زمین سے ہی نکلنے والی طاقت اور قوت ہے جس کو آپ نے بنیاد بنایا۔ تو یہ اس جدید دور کے مجوس ہیں۔ مجوسیت دراصل اس مظاہر قدرت میں جو اس کرۂ ارض پر موجود مختلف وسائل ہیں جن سے نفع یا نقصان کا کوئی تصور لوگوں نے وابستہ کر لیا ہے، اس کی اساس پر جو بھی قانونی نظام بنائیں گے وہ کون کہلائیں گے؟ مجوس کہلائیں گے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک البر والاسم اور دوسرا السیاست الملیہ۔ دنیا بھر کے تمام قوانین، یہودیوں کا قانون، عیسائیوں کا قانون، ہندوؤں کا، بدھوں کا، آتش پرستوں کا، چینیوں کے کنفیوشس کا، آپ کے جناب والا اسلام کا وغیرہ وغیرہ، سرمایہ داری ہے، سوشلزم ہے، ہر ایک تمام تر قوانین کی بنیاد 2 چیزوں پر، البر والاسم والسیاست الملیہ۔ سیاست ملیہ عملی نظام ہے اور اس کی بنیاد بر اور اسم پر ہے۔ تو اب شاہ صاحب نے کہا کہ ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ یہ بر ہے اور یہ اسم ہے؟ کیونکہ دنیا کے تمام لوگ جس کو وہ نیکی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بر اور نیکی ہے، اور جس کو ان کے خیال میں اسم ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم ہے۔ تو اب اس کی چھان پھٹک کیسے ہوگی کہ یہ واقعتاً انسان کے لیے نیکی ہے یا واقعتاً انسان کے لیے کیا ہے گناہ اور برائی ہے؟ تو اس کو بھی تو کسی تحقیق کی سان پر چڑھا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا پہچاننا ضروری ہے کسی نہ کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت۔ تو شاہ صاحب نے کہا ثم رأیت البر والاسم، پھر میں نے اچھی طرح جب غور و فکر کیا بر و اسم پر، تو لا تقتنع حقیقتہما الا بان یعرف قبلہما مبحث المجازات والارتفاقات والسعادت النوعیہ، کہ بر اور اسم کی حقیقت گہرائی میں جا کر معلوم نہیں کی جا سکتی جی، اس کا حقیقی ادراک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے پہلے 3 بحثیں نہ کی جائیں۔ کہ جب آپ ایک چیز کو بر قرار دے رہے ہیں تو یہ بر کسی نہ کسی عمل کو قرار دے رہے ہیں نا، تو اس عمل کی سزا یا جزا کیا ہے؟
تو عمل اور اس عمل کا جو نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے وہ سزا کی شکل میں ہے یا انعام کی شکل میں، اچھائی کی شکل میں ہے، ان دونوں کے درمیان جب تک ربط معلوم نہ ہو، مجازات کی بحث نہ کی جائے، تو اس وقت تک ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نیکی ہم اسی کو کہیں گے کہ جس کی جزا انعام کی شکل میں آئے، یا اچھائی اور سہولت کی شکل میں آئے تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ بر ہے، نیکی ہے۔ اور جس عمل کا نتیجہ یا اس کی جو نتائج آ رہے ہیں وہ بطور سزا کے آ رہے ہیں یا انسان کو تکلیف کی صورت میں آ رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ الاسم ہے۔ تو اب یہ جزا و سزا کیوں آتی ہے؟ المجازات کیا ہے؟ سزا و جزا کے جب تک قانون کو نہیں سمجھیں گے کہ کیوں ایک انسان کو ایک سزا ملتی ہے یا ایک جزا ملتی ہے، تو اس وقت تک ہم نیکی اور بدی کا تعین نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جزا اور سزا آپ کرنا چاہتے ہیں تو جزا و سزا دینا چاہتے ہیں حضرت انسان کو، اور حضرت انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہمارے سامنے ہے اس کا جسم، اور ایک ہمارے سامنے ہے اس کی روح یا اس کی انسانیت، نوع انسانیت۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جزا و سزا کے لیے کہ اس کا جسم سے متعلق جو سہولتیں ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ ہم ہر اس چیز کو جو انسان کے لیے سہولت بہم پہنچاتی ہے، یعنی ارتفاقات، تو خود ارتفاقات کے بنیادی قاعدے اور ضابطے یا مراحل کیا ہیں، اور کس مرحلے میں کون سا عمل اس کے لیے سہولت کا باعث بنا ہے، تو اگر وہ سہولت کا باعث بنا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ البر ہے، اور اگر اس کے لیے کسی اذیت اور تکلیف کا باعث بنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس سوسائٹی کے لیے کیا ہے، یہ الاسم ہے۔ تو پہلے اس ارتفاقات کی بحث کو کرنا پڑے گا کہ انسانی سوسائٹی کا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے وہ اس کے کتنے سٹیپس ہیں، کتنے مراحل ہیں، اور ہر مرحلے کے لیے سہولت کیسے ہے۔ تو اس سہولتوں کے ارتفاقات کے نظام کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے یا اس کو زیر بحث نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم نیکی بدی کا تعین نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کے جسم کی سہولت یا اس دنیا کا جو دورانیہ ہے 50-60 سال کا یا 100 سال کا، یہ تو اس سے متعلق ہے، لیکن یہ جسم ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے۔ تمام ان مذاہب میں یہ بات طے شدہ ہے، یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، ملت اسماعیلیہ میں بھی، حتیٰ کہ ہندوؤں اور بدھوں کے ہاں بھی، اور مجوس جو تھے ان کے ہاں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمات میں سے ہے کہ زندگی انسان کی اس دنیا کے اندر ہی فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد ایک اگلا دائرہ، چاہے وہ تناسخ کے نقطہ نظر سے ہندوؤں کا نظریہ ہو یا آواگان کا نظریہ ہو، یا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جی جو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں یا قبر وغیرہ کے مرحلے ہیں اس کا ایک تصور موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں جتنی بھی بحث ہونی ہے وہ انسانی نوع سے ہونی ہے، تو نوع انسانی کی سعادت یا نیکی اور کامیابی کیا ہے اس کے معیارات طے کرو، کہ کل نوع انسانی کی کامیابی کے معیارات متعین کریں گے تو پھر ہم یہ طے کر پائیں گے کہ یہ بر ہے اور یہ اسم ہے۔ اگر نوع انسانی کی حقیقت ہی معلوم نہ ہو یا اس کی کامیابی کے معیارات ہی ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم جو دعویٰ کریں گے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے تو یہ بغیر کسی دلیل کے ہوگا، بغیر کسی حقیقت کے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بر اور اسم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 3 مبحث بڑے ضروری ہیں: ارتفاقات، اور ان ارتفاقات کے قاعدے کلیے کیا ہیں جی، اس سوسائٹی کے لیے جزا و سزا، انسانوں کے لیے ارتفاقات کے اچھے یا برے ہونے کے نتیجے میں، اور نوع انسانی کی کامیابی کے معیارات کیا ہیں۔ یہ 3 بحثیں کرنا لازمی اور ضروری ہے، تب جا کر متعین ہوگا کہ جی یہ البر ہے اور یہ الاسم ہے۔ تو گویا کہ 5 بحثیں ہو گئی ہیں: بر و اسم، سیاست ملیہ،
اور بر و اسم سمجھنے کے لیے 3 بحثیں: مجازات، ارتفاقات اور سعادت نوعیہ، نوع انسانی کی کامیابی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب جب آخری بات آ کر پڑی کس پر؟ سعادت نوعیہ، نوع انسان پر، تو انسانی نوع کی کامیابی یا ناکامی تبھی زیر بحث لائی جا سکتی ہے کہ جب ہم خود انسان کی حقیقت معلوم کریں کہ انسان کس بلا کا نام ہے، انسان کیا ہے، اور یہ انسان اس کائنات کا حصہ ہے، مخلوقات کا حصہ ہے، تو یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کے ساتھ اس انسان کا رشتہ کیا ہے۔ تو اس کائنات کا جو بنیادی، کائنات سے متعلق جو بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں وہ آپ کو متعین کرنے ہوں گے۔ ویسے کائنات کی ساری تفصیلات تو ہم زیر بحث نہیں لا رہے، یہاں تو ہم نے طے کیا ہے کہ قسم اول میں قاعدے کلیہ آئیں گے، تو کائنات سے متعلق جو تسلیم شدہ قاعدے کلیہ ہیں وہ کیا ہے، اور انسان سے متعلق جو تسلیم شدہ قاعدے کلیہ ہیں وہ کیا ہے۔ ان 2 دائروں کے جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، وہ متعین کریں گے تو پھر نوع انسانی کی سعادت، کیونکہ یہ انسان اس کائنات کے اندر ہے، اور اس کائنات کے اندر میں ایک دورانیہ اس کا اس کرۂ ارض پر رہنے کا ہے، اور ایک اس کرۂ ارض سے آگے جا کر عالم برزخ یا عالم حشر وغیرہ وغیرہ جو اگلے مرحلے ہیں ان کے اندر جانے کا ہے۔ تو جو جن مراحل سے یہ اس نے گزرنا ہے وہ کائنات کا مجموعی حصہ ہے، تو کائنات کا جو مجموعی حصہ ہے اس کائنات کے مجموعی قاعدے اور ضابطے کیا ہیں وہ سمجھیں گے تو پھر انسان کی کامیابی یا ناکامی کے معیارات طے کر پائیں گے، اور جب وہ طے کریں گے تو پھر ارتفاقات کی بحث سمجھ میں آئے گی، اور جب وہ ارتفاقات کی بحث سمجھ میں آئے گی تو مجازات کی بحث سمجھ میں آئے گی، اور جب مجازات کی بحث سمجھ میں آئے گی تو پھر بر اور اسم کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور جب بر اور اسم کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو پھر سیاست سمجھ میں آئے گی۔ سائنٹیفک بحث ہے، اس پہ اگر کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو ممکنہ عقلی طور پر کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ شاہ صاحب نے کہا ثم رأیت، پھر میں نے جب مزید غور و فکر کیا ان تینوں مبحثوں پر، مجازات، ارتفاقات اور سعادت نوعیہ پر، کہ ان مباحث پر جب میں نے غور کیا تو یہ مباحث موقوف ہیں کچھ بنیادی مسائل پر، وہ مسائل جو نسلم فی ھذا العلم، اس علم میں ہم نے تسلیم کرنے ہیں، لیکن ان تسلیم شدہ مسائل پر اگر ہم سوال اٹھائیں گے تو پھر ہمیں اور پیچھے جانا پڑے گا، جی ہم اور پیچھے جانا افورڈ نہیں کر سکتے، جی کیونکہ کسی بھی علم کی بحث کو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ٹک لگانا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں چل سکتے۔ آپ نے آگے مثال بھی دی ہے، دیکھو اب ریاضی میں آپ بحث کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ٹک لگانا ہے کہاں سے، کہ یہ چیز 1 ہے اور یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، 9 تک کا عدد آپ کو متعین کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہیں کہ جی 1 کیوں ہے، عقلی طور پر تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھی 1 کیوں ہے۔ بہت ساری چیز آپ کے سامنے، پتھر موجود ہے، ہیرے جواہرات موجود ہیں، آپ نے ان میں سے ایک ہیرا یہاں رکھا اور اس کو کہا کہ یہ 1، دوسرا رکھا، حالانکہ اس ہیرے پہ تو نہیں لکھا ہوا 1 ہے۔ آپ اسی طریقے سے کیا نام انجینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو انجینئرنگ میں آپ کہتے ہیں جی یہ نقطہ ہے، اس نقطے سے ادھر جاؤ تو اتنا یہ خط ہے، یہ خط آگے آئے ہیں تو یہ سطح ہے، یہ نیچے چلی جائے تو یہ ٹھوس جسم ہے۔ کسی بھی پلاٹ میں آپ تعمیر کرنے کے لیے ایک نقطہ فرض کرتے ہیں، لگاتے ہیں جی کہ یہاں سے اتنے فٹ اتنے فٹ اتنے فٹ، یہ ایک پلاٹ ہو گیا۔
اگر آپ یہ کہیں گے جی یہ نقطہ جو آپ نے لگایا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، تو کسی بھی علم میں آپ بنیادی نقطہ انکار کر دیں تو اگلی بحث چلے گی، تو نقطہ ہی تلاش کرتے رہیں گے، دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی علم نہیں آگے بڑھ سکتا، نہ انجینئرنگ کا، نہ سائنس کا، نہ فزکس کا، نہ کیمسٹری کا۔ آپ کو وہ ایک نقطہ فرض کرنا ہوگا۔ اسی لیے تمام علوم میں کہا جاتا ہے کہ ہر علم کی جو بنیاد یا ابتدا ہے وہ ایک مفروضے پر قائم ہے، اس مفروضے کو آپ کو تسلیم کرنا ہے تاکہ اگلا علم چل پڑے۔ تو یہ جو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں مباحث ہیں یہ ایسے بنیادی مسائل یا قاعدوں پر مشتمل ہیں کہ جس کو ہمیں تسلیم کر کے چلنا ہے، ہم اس کی دلیل سے یا اس کی لمیت یا حقیقت سے بحث نہیں کر سکتے۔ اچھا جی کیوں نہیں کر سکتے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی 3 بڑی بنیادی وجوہات ہیں، اس لیے نہیں کر سکتے، کرنے کی ضرورت۔ نمبر 1 کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس انسانیت کو زیر بحث لا رہے ہیں، اس انسانیت کی اکثریت ان مسائل کو تسلیم شدہ مانتی ہے۔ تو اگر سارے لوگوں کی اکثریت مان رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے مزید جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جی؟ ہاں اگر اکثریت انکار کرتی ہوتی تو پھر تو چلو کہ آگے ہم بات بھی چلاتے۔ اما ان تصدق بہا لاتفاق الملل علیہا، کہ ساری ملتوں، سارے قانون سازوں، تمام مذاہب اور تمام لوگوں کا ان مسائل پر اتفاق ہو چکا، اور اتنا اتفاق ہو گیا کہ حتیٰ صارت من المشہورات، وہ تمام انسانیت کے اندر مشہور بات ہو گئی۔ جیسے مثلاً یہی جو علم ریاضی کی ہم نے بات کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ جو آپ گنتی کی بنیاد ہے، یہ دنیا بھر کے ہر مذہب، ہر اسکول آف تھاٹ، ہر ایک قانون اور ضابطے کے اندر طے شدہ ہے نا، یا کسی کے ہاں تبدیل ہو گئی ہے، تمام کے ہاں تسلیم شدہ ہے۔ تو یا تو اس وجہ سے ہم ان مسائل جو تسلیم شدہ ہیں ان کی مزید کھوج نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہمیں آگے بحث علم کی کرنی ہے، اور یا یہ کہ اگرچہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے ہاں مشہور نہ بھی ہوں، لیکن جو معلم ہمیں علم سکھا رہا ہے، دین اسلام جس نے سکھایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی، تو اس نبی کی عقل پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس نے جو قاعدہ بیان کر دیا، اس نے جو ضابطہ بیان کر دیا، گویا کہ وہ تسلیم شدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ریاضی کے ماہر نے سب سے پہلے 1 2 3 4 چیزیں متعین کی تھیں، یہ بھی تو کسی کے متعین کرنے سے متعین ہوئی نا۔ تو ہمیں اس معلم اول جو ریاضی کا تھا، اس معلم اول سے حسن ظن کی بنیاد پر لوگوں نے بعد میں اس کو مانا، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ سائنس کے بھی جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں اس کو بھی معلم اول نے سکھائے تھے، تو لوگوں نے اس کے بعد کیا ہے، حسن ظن کی بنیاد پر مان لیا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی کرو، قانون سازی کی تشکیل کے تناظر میں۔ اور بالفرض اس کے باوجود آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے تو ہم ان تسلیم شدہ باتوں کو نہیں مان رہے جی۔ تو شاہ صاحب نے کہا دلائل بھی ہیں، لیکن ان دلائل کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک اور علم سے متعلق ہے جو اس علم سے اعلیٰ ہے، پھر اس علم کی طرف آؤ، کیونکہ ہر ایک بحث کا ایک دائرہ کار ہوگا نا۔ آپ کی کوئی بحث نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کے لیے علمی دائرہ کار متعین نہیں کریں گے۔ اگر آپ دائرہ کار متعین نہیں کرتے تو بحث آگے بڑھ نہیں سکتی۔ ہاں جی، حکم اور دلیل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، پھر تو پانی میں مدانی ڈالنے والی بات ہے کہ میں نہ مانوں۔ تو شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اولی دلائل، یا ہم ان کے دلائل سے اس لیے یہاں اس جگہ پر کتاب میں بحث نہیں کریں گے کہ ان کا تذکرہ فی علم اعلی من ھذا العلم، اس علم سے ایک اعلیٰ علم جی اس کے اندر اس پر بحث کی گئی ہے، اور شاہ صاحب نے وہ اعلیٰ علم بھی متعین کیا ہے۔
شاہ صاحب نے وہ چھوڑا نہیں ہے، جس کا پتا مضبوط ہے، جس کا ہمت اور جس کی روح پاورفل ہے تو آئے میدان میں، پھر وہاں بھی چلے، لیکن چونکہ اس کتاب کے دائرے سے وہ بات خارج ہے، جس کو آنا ہے تو پھر اس دائرے میں آئے، تو پھر اس علم کے قاعدوں اور ضابطوں کے تحت بات چیت ہوگی، اس کا اپنا ایک علمی نظام ہے۔ مولانا سندھی نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو اعلیٰ علم ہے یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی بڑی بنیادی کتاب الخیر الکثیر میں بیان کیا ہے جی۔ علم الہیات جسے کہا جاتا ہے، تو علم الہیات ایک مستقل علم ہے، اور اس مستقل علم پر ہاں جی الخیر الکثیر میں بنیادی جی، کیونکہ جب کائنات اور کائنات کو بنانے والا چونکہ خدا، اور پھر خدا اور اللہ کیا ہے، اور پھر باقی ساری جتنے بھی بحثیں ہیں اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا علمی منہج ہے، تو اس علم کے لیے تو بہت زیادہ کیا ہے ہاں جی غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، تو وہ ایک اعلیٰ علم میں اس کے بھی دلائل ہیں، اس لیے یہاں ہاں جی بحث سے کنی نہیں کترا رہا ہے کہ دلائل نہیں ہے، دلائل موجود ہیں، لیکن اس کا ایک نئے علم سے تعلق ہے، علم اسرار دین کے دائرے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم اس وقت علم اسرار دین کے دائرے پر بحث کر رہے ہیں، تو اس کے تناظر میں وہ جو دوسرا اعلیٰ علم ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے، اور یہ ان دلائل سے یہاں ہم زیر بحث ان کو تو ہم گویا کہ تسلیم شدہ سمجھتے ہوئے 1 2 3 کی طرح متعین کر دیں گے۔ خیر کثیر میں شاہ صاحب نے اس علم پر بحث کی ہے، اور پھر تفہیمات الہیہ میں اس کی مزید تفصیلات، تفہیمات بھی اسی لیے مشکل ترین کتاب ہے کہ اس میں اس علم الاعلیٰ جو ہے نا، اس میں شاہ صاحب نے علم الہیات پر بڑی دقیق اور بڑی غامض اور گہری گفتگو کی ہے کہ وہاں ویسے ہی آدمی کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ خیر، 5 مباحث وہ ہوگی پیچھے جی، 3 اور 2 5، اور چھٹی بحث یہ کہ ان 5 کو سمجھنے کے لیے ہاں جی بنیادی قاعدے اور ضابطے دریافت کرنا، قاعدے کلیے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ دائرے ہمارے سامنے 6 آ گئے تو قواعد کلیہ کی اس قسم میں 6 بحثیں ہم نے متعین کر دی آٹومیٹکلی، 6 بنیادی مباحث یا بنیادی چیپٹر اس کے وجود میں آئیں گے، کہ جس میں پہلے تسلیم شدہ کائنات اور انسان سے متعلق قاعدے، پھر کیا ہے مجازات کی بحث، پھر ارتفاقات کی بحث، پھر سعادت نوعیہ کی بحث، پھر بر و اسم کی بحث، اور پھر چھٹی آخری بحث سیاست ملیہ سے متعلق۔ تو قسم اول ان 6 بنیادی مباحث یا چیپٹر پر مشتمل ہے، کتاب کا پورا ایک خاکہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں جب ہم نے یہ جو پہلا مبحث آیا ہے اس میں انسان اور انسانی روح سے متعلق گفتگو زیر بحث آنی ہے، یا جب جزا و سزا یا مجازات کا معاملہ آنا ہے تو وہاں انسانی نفس کو جو ہاں جی انعام یا سزا ملنی ہے، اس کی تکلیفات کے مراحل ہیں جسم سے روح کے جدا ہونے کے بعد۔ تو شاہ صاحب نے کہا میرا مقصد یہاں قاعدے کلیے بیان کرنا ہے، ان قاعدے کلیوں پر جو تفصیلات کتابوں میں لوگوں نے بیان کی ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ اعرضت عن الاطالۃ فی اثبات النفس و بقائها، میں نے اپنی اس کتاب میں انسانی روح کو دنیا میں وجود میں آنے، باقی رہنے، اس کو جو اذیت یا خوشی محسوس ہوتی ہے جسم سے جدا ہونے کے بعد، اس کی تفصیلات کو میں نے بیان کرنا پیش نظر نہیں رکھا، میں نے اس کو نظر انداز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اس علم سے جو پرانے لوگ بحث کرنے والے ہیں ان کی کتابوں میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں، امام غزالی نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں یا علوم الدین میں،
کہ مرنے کے بعد کن کن مراحل سے انسان گزرتا ہے وغیرہ وغیرہ، کیا اذیت، کیا تکلیف، کس عمل کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میرا یہاں کام اس علم کا بنیادی جو قواعد کا سٹرکچر ہے وہ بیان کرنا ہے، تفصیلات میرے پیش نظر نہیں ہے۔ میں نے ان مباحث میں سے، یعنی انسانی روح پر جو اچھے یا برے موت کے بعد اثرات ظاہر ہونے ہیں، میں نے ان مباحث میں سے صرف وہ بحث تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہیں کہیں کی ہے کہ جن کے بارے میں نے دیکھا کہ کتابیں عام طور پر خالی ہیں، یعنی کتابوں میں جن چیزوں سے زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ وما ذکرت من هذه المباحث الا ما رأيت الكتب التي وقعت الی خالیہ، جو کتابیں خالی تھیں ان مباحث سے تو وہ میں نے کچھ ذکر کیا ہے۔ عن الکلام فیہ اصلا، کہ انہوں نے اس پر سرے سے گفتگو ہی نہیں کی تھی۔ او عن التفریع والترتیب اللذین وفقت لاستخراجہما، یا جو قاعدے میں نے بیان کیے اس حوالے سے تو ان پر جو جزوی ترتیب اور اس پر جو نتائج مرتب ہونے چاہیے تھے، ہاں جی، جس کی ضروری تھا ان کا استخراج کرنا قاعدوں کا اور جزوی بحثوں کا، وہ میں نے یہاں پر بیان کیے۔ اور ولا من المسلمات الا ما رأيت القوم لم يتعرضوا له، اسی طریقے سے میں نے اس کتاب میں وہ بحثیں بھی ذکر نہیں کی کہ جو بالکل تسلیم شدہ تھی لوگوں کے سامنے انسانی روح سے متعلق۔ ہاں وہ مسلم بات کہ جس کو ذکر ہی نہیں کیا کسی نے کتاب میں، تو میں نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اور ولا لإیراد الدلائل السمعیۃ علیہ کثیر تعرض، نہ ہی میں نے یہاں بحث کرتے وقت یہ جو مسائل یا قاعدے بیان کیے ہیں، میں نے بہت زیادہ آیات اور احادیث کے دلائل بھی اس پر نہیں اکٹھے کیے، بس کوئی ایک آیت بیان کر دی یا کوئی ایک حدیث آئی وہ بیان کر دی، ہاں جی، ضمنی طور پر۔ ورنہ اگر ہر قاعدے سے متعلق قرآن کی تمام آیات اور تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ تو چونکہ میں نے تو اس کا بنیادی قاعدے اور اس کا سٹرکچر بیان کرنا ہے اس علم میں، اس لیے اس کی تفصیلات یا تمام جو قرآنی آیات اور احادیث کا جمع کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو جناب اس کی بنیاد پر میں نے یہاں قاعدے کلیوں کے اعتبار سے 6 مبحث، اور پھر چونکہ اصل مقصد دین اسلام کی شریعت کو واضح کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 مباحث کے تناظر میں انسانی سوسائٹی کے لیے جو بر اور اسم کا تعین کیا اور جو سیاست ملی کا عملی نظام قائم کیا وہ کیا ہے۔ تو 7ویں مبحث حضور صلی اللہ علیہ، یعنی 6 مبحثیں تو عمومی ہیں، اور 7ویں مبحث اس دین اسلام کے تناظر میں ہے کہ ان قاعد و کلیوں کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شریعتوں کو ان قاعدوں سے اخذ کر کے باقاعدہ اس کا ایک قانونی اور عملی سیاسی نظام کو وجود بخشا۔ تو فلا جرم، اب کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم میں سب سے پہلے ذکر کروں گا ان بنیادی مسائل کو کہ جن کی اس فن میں تصدیق کرنا ضروری ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کے دلائل سے بحث کی جائے، جیسا کہ پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 1، اس کے بعد ثم کیفیت المجازات فی الحیات و بعد الممات۔ جب یہ بنیادی اصول سامنے آ گئے تو پھر اگلی بحث میں کروں گا کہ جزا و سزا کا بنیادی قانون کیا ہے، اس دنیا میں جزا کیسے آتی ہے، اور موت کے بعد جزا و سزا کے اصول اور قاعدے کیا ہیں۔ یہاں کیفیت کے قاعدے بیان کیے ہیں، تفصیلات نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری بحث میں کروں گا الارتفاقات التی جبل علیہا بنو آدم، جس پر فطری طور پر تمام انسانیت پیدا کی گئی ہے، اور کسی نے ان ارتفاقات کو لغو اور فضول نہیں چھوڑا، خواہ وہ عرب لوگ ہوں یا اجمی ہوں۔ اس تناظر میں یعنی وہ ارتفاقات کہ اوجبتہ عقولہم،
ان کی عقلوں نے ان کو ان کے لیے لازمی قرار دیا ہے، یعنی یہ ارتفاقات کا تعلق کسی مذہب یا کسی دین سے نہیں ہے، ان کی عقلوں نے ان ارتفاقات جو فطرت انسانی کی ہیں ان کا جو تعین کیا ہے، میں نے وہ اس پر بحث کی ہے، نمبر 3۔ نمبر 4، میں نے نوع انسانی کی کامیابی اور اس کی بدبختی بحسب نوع انسانیت کے تناظر میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے کہ اس انسان کی مرنے کے بعد آخرت میں جزا و نیکی یا بدبختی کیا ظاہر ہوگی، تو اس پر میں نے بحث کی ہے 4تھے مبحث میں۔ اور پھر 5ویں مبحث میں نے اصول البر والاسم بیان کیے ہیں، جس پر تمام مذاہب اور ملتوں والے لوگ متفق ہیں۔ اور 6ٹھی وہ میں نے بحث کی ہے ثم ما یجب عند سیاست الامت من ضرب الحدود والشرائع، جب بر اور اسم متعین ہو گئے تو اس کے بعد اگلے مرحلے میں پھر میں نے بحث کی ہے یہ کہ کسی قوم کی سیاست کن کن قوانین اور حدود کو لازمی قرار دیتی ہے، تو ان حدود اور شرائع پر بحث کی ہے 6ٹھی بحث، کیونکہ شریعت کا یا قانون کا تعلق عملی سیاسی نظام سے ہوتا ہے، تو یہ 6ٹھی بحث ہے۔ اور پھر 7ویں بحث میں نے کی ہے کیفیت استنباط الشرائع من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تلقیہا منہ، کہ یہ جو قانونی نظام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اس قانونی نظام کو کیسے اخذ کیا جائے گا، اور وہ حضور کی بات یا وہ قانونی نظام ہم تک کیسے پہنچا ہے، اس کا تسلسل کیا ہے، اس کا تاریخی تسلسل اور اس کے اخذ و استنباط کا طریقہ اور کیفیت، یہ 7ویں مبحث میں ہے۔ تو اس کتاب کی جو پہلی قسم ہے اس میں یہ 7 مباحث زیر بحث آئیں گی، اور اس کی ایک دوسری قسم بھی میں نے متعین کی کہ جب قاعدے کلیے متعین ہو گئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جن جن شعبوں سے بھی متعلق ہے، ان تمام شعبوں سے متعلق ان احادیث کی ان قاعدوں کی روشنی میں تشریح، کہ کون سی حدیث یا کون سی قرآنی آیت کس قاعدے کے ذیل میں یہ بنیادی حکم دے رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس میں سب سے پہلے ایمان، پھر جناب والا نما علم، پھر طہارت، پھر صلاۃ، پھر زکوٰۃ، آپ کا حکم یا عبادات سے متعلق ہوگا یا معاملات سے متعلق ہوگا، سیاست سے متعلق ہوگا یا گھریلو زندگی سے متعلق ہوگا، ارتفاقات سے متعلق ہوگا، تو ان باتوں کی کیٹیگری، اور پھر ہر باب سے متعلق وہ جو احادیث ہیں اس کی مصلحت اور اس کا شرعی ضابطہ، اس کا قانونی نظام، اس کی تفصیلات دوسری قسم میں بیان کریں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والقسم الثانی فی شرح اسرار الاحادیث، احادیث کے رازوں کی تشریح کے سلسلے میں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے ابواب الایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کا قانونی نظام کیا ہے، اس کے بنیادی قاعدے اور تشریحات کیا ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ثم من ابواب العلم، علم کسے کہتے ہیں، علم کے کتنے عناصر ہیں، ہر عنصر کا کیا قاعدہ اور ضابطہ ہے، حضور کی حدیث سے اس کا کیا طریقہ کار ہمیں معلوم ہوا ہے۔ ثم من ابواب الطہارہ، اب پاکیزگی اور طہارت لازمی ہے تو طہارت کے ابواب، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ایسے ہی صفت احسان یعنی طریقت جو ہے اس کے ابواب سے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ثم من ابواب المعاملات، معاملات سے متعلق احادیث ہیں۔ ثم من ابواب تدبیر المنازل، گھریلو نظام، خاندانی نظام، ارتفاق دوم سے متعلق جو امور ہیں ان کے ابواب۔ ثم من ابواب سیاست المدن، ملکی سیاست اور نظم و نسق سے متعلق جو ابواب ہیں۔ ثم من ابواب آداب المعیشہ، معیشت کے جو معاشی قوانین اور ضابطے ہیں۔ ثم من ابواب شتیٰ،
بہت سارے اور دیگر ابواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق ہیں تو وہ ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ آخری جو الفرائض بلکہ الفتن سے متعلق دنیا کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان تمام ابواب کی تشریح ان قاعد و کلیوں کی روشنی میں بیان کی ہے۔ اس سے دین کا ایک مربوط قانونی اور مصالح اور مفاسد پر مشتمل مکمل نظام اور فلسفۃ التشریع اسلامی متعین ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اور جب یہ بنیادی کتاب کا خاکہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں چلو آؤ ھذا اوان الشروع فی المقصود والحمد للہ اولا وآخرا، اب ہم اصل مقصد کی طرف شروع ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اولا وآخرا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو یہاں تک مقدمہ ختم کر کے شاہ صاحب نے جو بنیادی مبحث تھا وہ متعین کر دیا کہ 7 مباحث اور ان سے متعلق قاعدے سامنے آئیں گے۔ اب آگے جو قواعد بیان کیے جا رہے ہیں ان قواعد کلیہ کو سمجھنا ہے، اور ان قواعد کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ یہ بنیادی قاعدہ ہے، پھر یہ قاعدہ، پھر یہ قاعدہ، یہ قاعدہ، اور ہر قاعدے یا بنیادی اصول کو پیش نظر رکھ کر، چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ کائنات سے متعلق بنیادی قاعدے، انسان سے متعلق بنیادی قاعدے یاد نہیں ہوں گے تو ہر آنے والا اگلا قاعدہ سمجھ میں، کیونکہ قاعدے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، جیسے یہیں آپ کو خاکے سے پتہ چل گیا کہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک پوری چین ہے، تو چین کی ایک بھی کڑی درمیان میں سے گم ہو گئی تو چین ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اجمعین۔